بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ ہم نے پچھلے درس میں قرآن کریم، اس کے کچھ احکامات، اس کے فضائل اور اس کے اوپر بات کی تھی، اور آج ہم قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ سورۃ الفاتحہ اس سے آغاز کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ یہ مکی سورت ہے، اور کیونکہ ہم قرآن کریم کا آغاز کر رہے ہیں تو اس لیے جو بھی احکامات قرآن کریم کے حوالے سے ہیں وہ اسی میں شروع میں ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے، تاکہ آگے چل کر کیونکہ وہ سبھی پر لاگو ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مکی اور مدنی کی تقسیم کی جاتی ہے، اس حوالے سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق جگہوں کے ساتھ نہیں ہے کہ مکہ میں جو نازل ہوگی وہ مکی ہے اور جو مدینہ میں نازل ہوگی وہ مدنی ہے، بلکہ اس کا تعلق اس کے زمانہ نزول سے ہے۔ یعنی جو چیز ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جو صورتیں اور آیات ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، وہ کیونکہ مکہ کا زمانہ ہے، یعنی نبوت کا پہلے 13 سال جو ہیں وہ مکی دور کہلاتا ہے۔ چاہے اس دوران اللہ کے نبی مکہ سے نکل کر کسی اور جگہ پر بھی جائیں اور کسی اور جگہ پر بھی جا کر دعوت و تبلیغ کریں، لیکن وہ احادیث اور وہ قرآن کی آیات اور ایسی ساری چیزیں مکی کہلاتی ہیں، ان کی نسبت مکہ کے ساتھ کی جائے گی کیونکہ مکی زمانہ ہے۔ اور جو چیزیں، جو آیات، جو قرآن کی صورتیں جو ہیں وہ ہجرت کے بعد آخری 10 سالوں میں نازل ہوئی ہیں، 13 نبوی کے بعد، ہجرت کے پہلے سال سے لے کر آخر بعد تک، اللہ کے نبی کی وفات تک، تو وہ تمام صورتیں اور آیات جو ہیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ یعنی اب وہ مدینہ کا دور ہے، مدینہ میں ہجرت کی جا چکی ہے، چاہے وہ مکہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو، لیکن مدنی کہلائیں گی۔ جیسے پیچھے بھی ایک صورت آئی تھی کہ جس میں ہم نے بولا تھا کہ وہ مینا میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو مدنی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمانہ مدینے کا یا ہجرت کے بعد کا زمانہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے اس کی جو عمومی فضیلت ہے، اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ یعنی یہ بڑی ایک یونیک قسم کی صورت ہے، ایک انوکھی اور ڈیفرنٹ ہے۔ اس جیسی پہلے کوئی بھی صورت اور اب بھی قرآن کریم کے اندر اس کے پائے کی، اس کے لیول کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی باقی صورتیں اس سے کم درجے کی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے انوکھے ہونے اور اس کے یونیک آئیڈیا کے بارے میں اور اس کے اندر جو مضمون اور مضامین اللہ نے ڈسکس کیے ہیں اور اس کی جو جگہ ہے قرآن کریم کے اندر، اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ ورنہ سارا کا سارا قرآن اللہ رب العزت کا نازل کردہ اللہ ہی کا کلام ہے، اسی ایک رب کا کلام۔ تو اسی سورت کو 7 مثانی بھی کہا گیا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ اور ترمذی میں مزید یہ بھی ہے کہ یہی قرآن عظیم ہے، یعنی یہ بہت بڑا قرآن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھ پر ایک اتارا گیا، اور یہ وہی قرآن عظیم، یہ سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا۔ اور مسند احمد میں بھی اسی طرح کی حدیث ہے کہ جس میں اس کو قرآن عظیم اور 7 مثانی کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو 7 مثانی کہا ہے۔ اس طرح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، وہ 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، اور وہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ یعنی یہ 2 نور ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی اور نبی کو عنایت نہیں کیے گئے۔ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے حوالے سے، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، نازل ہونے کے حوالے سے یہ پہلی صورت نہیں ہے۔ بعض نے حالانکہ اس کو پہلی بھی کہا ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ یہ پہلی صورت نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن ترتیب قرآن کے حوالے سے، مصحف میں لکھے جانے کے حوالے سے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرأت ثابت ہے اس حوالے سے بھی سورۃ الفاتحہ سب سے پہلی صورت ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو سب سے پہلے اسی جگہ پر لکھا جاتا ہے۔
اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری رمضان میں 2 دفعہ قرآن کریم کا دور بھی کیا، تو ان میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح اس کو پڑھایا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو سب سے پہلی سورت کے طور پر پڑھایا ہے۔ اب فاتحہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو فاتحہ عربی زبان کا لفظ ہے، فاتح اوپن کرنے والا، کھولنے والا، شروع کرنے والا، اور اسی طرح فاتحہ یہ مؤنث نام ہے، فاتح سے فاتحہ یعنی اوپن کرنے والی، اور مفتاح ہم لوگ جانتے ہیں عربک میں مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ قرآن مجید کی اوپننگ اسی سے ہوتی ہے، قرآن مجید کھلتا اسی سے ہے، ہم اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن مجید کی صورتوں کا سلسلہ ہمارے سامنے ایک سے ایک کر کے کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور یہ اس وجہ سے بھی کہ کیونکہ یہ قرآن کریم میں ترتیب قرأت کے اعتبار سے اور لکھنے کے اعتبار سے سب سے پہلے ہے، اس وجہ سے بھی اس کو فاتحہ یعنی اوپننگ اور آغاز کرنے والی، شروع کرنے والی، سٹارٹ کرنے والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس کے بے شمار نام ہیں، جن میں ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، الکافیہ اور الصلاۃ، اور اس طرح بہت سے نام اس کے ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت تک یعنی آخر تک یہ سورت ام القرآن ہے، یعنی واضح طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی ام القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی ام کس کو کہتے ہیں؟ مرکز کو، جڑ کو، کسی اصل کو۔ تو یہ قرآن مجید کی اصل اور جڑ، اور کیونکہ یہاں سے قرآن مجید نکلتا ہے، یہی اس کا مرکز، اور یہاں سے پھر آگے سوتے پھوٹتے ہیں، اور اسی سے آگے قرآن مجید کے احکامات ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ سورت ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، اور یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اس حدیث میں 4 نام گنوائے ہیں۔ یحییٰ بن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کا نام کافیہ بھی ہے، کافیہ یعنی یہ کافی ہو جانے والی ہے، اور اس لیے کہ یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے، یعنی اگر کوئی شخص نماز میں یا دوسری شکل میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لے تو یہ باقی سب کے لیے کافی ہے، یعنی اس کے بعد کچھ بھی نہ پڑھے تو یہ کافی ہو جائے گی، لیکن کوئی اور چیز اس کو کافی کرنے والی نہیں ہے، اس کی کفایت کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے لیکن کچھ اور پڑھ لے یا کچھ بھی نہ پڑھے تو پھر اس نے اصل میں سورۃ الفاتحہ کا آلٹرنیٹو یا اس کی کوئی متبادل چیز نہیں پڑھی، جبکہ سورۃ الفاتحہ ہر چیز کا متبادل ہے، ہر چیز کے لیے کافی ہو جانے والی۔ اور اس کا ایک بہت اہم نام الصلاۃ ہے۔ نماز کے اندر، نماز کو ہم صلاۃ بولتے ہیں، معلوم ہے ہم سب کو، نماز کے اندر 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نام بھی صلاۃ ہے، اور ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ جس کا نام صلاۃ ہے یعنی نماز، اور دوسری چیز کیا ہے؟ درود، جو ہم بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ جیسے ہم معروف ہے صلاۃ و سلام اللہ کے نبی پر بھیجنا، تو اس کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، درود کو بھی، اور سورۃ الفاتحہ کو بھی الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ان دونوں کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ اور اس حوالے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بلکہ یہ حدیث قدسی ہے، یعنی بیان تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ہوا ہے، آپ کے لفظوں سے ہوا ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، قال اللہ تعالی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ میں نے نماز کو، یعنی یہاں پر صلاۃ سے مراد آگے آئے گا حدیث میں مزید لفظوں سے واضح ہو جائے گا، کہ میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آدھا آدھا، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مجھ سے سوال کرے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور یہ بہت اہم ہے الفاظ، اس سے یہ پتہ چلتا ہے، ہم پہلے بھی تفسیر کے دروس میں بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کوئی جامد صرف کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ہم جو کچھ الفاظ منہ سے دہراتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں، یعنی ہم یہی سمجھ لیں کہ ہم چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ، لیکن اگر ہمیں یہ چیزیں معلوم نہیں ہے، ہماری توجہ خشوع و حضور نماز میں نہیں ہے، تو ہم صرف آپس میں بات یعنی منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی بات چیت کی بات نہیں ہوتی، یعنی وہ چیز ہم تک رہتی ہے۔ ہمارا یہ احساس اس وقت نماز میں ہونا چاہیے کہ میں نے جو بھی کہا ہے اللہ نے آگے سے اس کا جواب دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں فرماتے ہیں
کہ جب کہتا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین تو قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، کہ بندے نے میری حمد بیان کی، تعریف کی، میرا شکر بجا لایا۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو قال اللہ تعالی اثنی علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ وَإِذَا قَالَ مالک یوم الدین، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اس آیت تک پہنچتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے۔ وقال مرتن، اور بعض اوقات یہ بھی فرماتا ہے فوض الی عبدی، یعنی میرے بندے نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، مجھ پر سارا کچھ تفویض کر دیا ہے اور میرے ذمے لگا دیا سب کچھ۔ فاذا قال، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایاک تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تیری ہی تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو قال، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، یعنی آدھا آدھا، یہ میرے اور میرے بندے دونوں کے درمیان میں ہے۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے مجھ سے مانگ لیا، یعنی جو کچھ میرا بندہ مجھے کہے گا، یہ کیونکہ اس نے اقرار کر لیا، یہ 3 آیتیں پڑھ لی، چوتھی آیت میں اس پر پہنچا تو اللہ نے کہا کہ اب وہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں نے اس کو دیا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، اور جب وہ آخر تک یہ پڑھتا ہے تو قال، تو اللہ فرماتا ہے ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ کچھ دے دیا گیا جو اس نے مانگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلاگ چل رہے ہیں، ایک طرف انسان بولتا ہے، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ احساس جب نماز پڑھیں تو یہ زندہ رہنا چاہیے، احساس کہ میں نے کچھ کہا، اللہ رب العزت اس کا جواب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ہماری بات کو سننے والے ہیں۔ تو پھر ہمارے دماغ میں وہ بھی باتیں نہیں رہیں گی کہ جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ایک ایک جملے، ہماری ایک ایک بات کا ڈائریکٹ جواب دے رہے ہیں۔ اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اس حدیث میں اللہ رب العزت نے نماز سے مراد ہی سورۃ الفاتحہ کو لیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کی اہمیت نماز کے اندر کیا ہے۔ اور جبکہ ہم میں بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو نماز میں نہ بھی پڑھا جائے تو نماز ہو جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت نے اس سورت ہی کو نماز کہہ دیا ہے، یعنی یہ سورت بذات خود اصل میں نماز ہے، نماز کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے، نماز کا ایک امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اب چند باتیں سورۃ الفاتحہ اور نماز کے حوالے سے، تو اس جو پہلے حدیث بیان کی گئی اس میں سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسی سورت ہی کو بذات خود نماز کہہ دیا گیا ہے، لہذا نماز میں اس کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار دیگر جو احادیث مروی ہیں ان میں سے چند صرف آپ کے سامنے تبرکن پیش کرتے ہیں۔ اور یہی جو اوپر حدیث پیش کی گئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، مسلم کی حدیث، اس کے شروع کا حصہ جو ہے وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس میں ام القرآن کو نہ پڑھا، یعنی یہی قرآن کریم جس کے بارے میں پہلے حدیث مسند احمد وغیرہ کی اور ترمذی کی بیان کی جا چکی ہے کہ اسی کا نام ام القرآن ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے اس نے سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھا، ام القرآن کو نہ پڑھا، فہی خداج، تو وہ نماز ایسی نماز ناقص ہے، وہ نقص والی ہے، وہ پوری نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، اس کے اندر فالٹ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بات تاکیداً، اللہ کے نبی جب بھی تاکید کرتے 3 دفعہ فرماتے، اور یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے کہا ثلاثاً، یعنی 3 دفعہ یہی بات دہرائی کہ اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ اور آخر میں مزید اضافہ کیا غیر تمام، کہ ابھی بھی کوئی کسی بندے کو ڈاؤٹ نہ رہے، وہ مکمل نہیں ہے، یعنی اس طرح کی ناقص کہ وہ مکمل ہی نہیں ہوئی نماز۔ یعنی ایک بندہ اگر نماز پڑھے اور اس میں رکوع کرے، قیام کرے، لیکن سجدہ نہ کرے، یا سجدوں میں سے کوئی ایک سجدہ نہ کرے، تم کیا کہتے ہیں کہ اس کی نماز ناقص ہے، مکمل نہیں ہے، اس کی وہ رکعت ہی مکمل نہیں ہوئی جب تک 2 سجدے نہ کر لے،
اس میں قیام نہ کر لے، اس میں رکوع نہ کر لے. تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورۃ الفاتحہ کو اتنا امپورٹنٹ جز قرار دیا ہے. اور جب فقیل علی ابی ہریرہ تھا انا نکون وراء الامام، کہ ہم تو امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، یعنی مزید وضاحت اسی حدیث کے اندر موجود ہے. تو فقال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اقرا بها فی نفسک، کہ اس کو اونچی بلند آواز میں نہ پڑھو لیکن اس کو اپنے دل میں ہلکی آواز سے خاموشی کے ساتھ اس کو پڑھو. صحیح بخاری میں بھی اسی طرح حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ ایسے شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی کہ جو اس میں فاتحۃ الکتاب یعنی کہ سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے. اسی طرح جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی وغیرہ میں بھی اسی طرح مروی ہے کہ عن عبادہ بن صامت قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی الصبح، انہوں نے صبح کی نماز پڑھی. فثقلت علیہ القراءۃ، تو اللہ کے نبی نے جب یہ نماز پڑھی تو ان پر قرأت ان کی بھاری ہو گئی، یعنی مشکل قرأت ان کو لگی. فلما انصرف قال، تو اللہ کے نبی نے جب نماز ختم کر لی، جب پلٹ کر مقتدیوں کی طرف دیکھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد پلٹ کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، اور بھی حدیث سے اس کے ثبوت ہیں. اینیویز، جب اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کی طرف توجہ کی اور ان سے بات کی تو کہا انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، کہ میں نے دیکھا کہ تم لوگ امام کے پیچھے تم بھی پڑھتے ہو، تم بھی قرأت کر رہے ہوتے ہو، یعنی امام قرأت کر رہا ہے تو تم بھی اس کے پیچھے پیچھے قرأت کرتے ہو. قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، کہ آپ نے فرمایا اور ہم نے فرمایا کہ ہاں ضرور، یعنی ہم بالکل کرتے ہیں. قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا تفعلوا الا بام القرآن، فلا تفعلوا الا بام القرآن، کہ تم بالکل نہ ایسا کیا کرو الا سوائے بام القرآن، یعنی بالکل واضح طور پر فرما دیا. پہلی بات اس حدیث میں نوٹ کرنے والی کیا ہے، یہ فجر کی نماز ہے، یعنی جس میں قرأت جہری ہوتی ہے، امام کے پیچھے ہے. یعنی دوسرا ڈاؤٹ کہ امام کے پیچھے ہوگی نہیں ہوگی، بہت سی لمبی بحثیں ہیں، لیکن اس میں ایزی طریقے سے سمجھ میں آئے گی بات کہ پہلی بات کہ جہری نماز ہے، دوسری بات امام کے پیچھے پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لا تفعلوا، یعنی نہ پڑھا کرو تم کچھ بھی نہیں سوائے سورۃ الفاتحہ کے. اس کی تخصیص کر دی کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا. یعنی قرآن کریم میں جیسے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف کے اندر کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت پڑھی جائے تو خاموش رہا کرو، غور سے سنو اور خاموش رہو. تو اسی اصل میں قرآن کریم کی آیت سے بعض لوگ جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتے کہ قرآن کریم نے جب خاموش رہنے کا حکم دیا تو آپ خاموش نہیں رہتے، آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس شریعت کا شارع، اس کی شریعت کی وضاحت کرنے والا، مبلغ بنا کر اور بین کھول کھول کے بتانے والا بنا کر بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے اس آیت کی وضاحت فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم ایسا نہ کیا کرو، نہ پڑھا کرو، جیسے قرآن میں کہا ایسا نہ کیا کرو، یعنی سیم اسی کے اوپر عمل کرو، تم تلاوت نہ کیا کرو لیکن الا بام القرآن، لیکن ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کو ضرور پڑھا کرو. کیوں؟ آگے وضاحت اس کی بھی فرما دی فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا نماز میں انتہائی ضروری ہے. جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور اس کے اوپر مزید امام ترمذی کا ایک خاصہ ہے کہ جب یہ حدیث کسی کو کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے تمام طرق اور ڈفرینٹ جو اور بھی روایات ہیں ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر حکم اور ساری چیزیں بھی وضاحت کر دیتے ہیں. امام ترمذی نے اسی حوالے سے آگے مزید بھی بات کی ہے کہ قال وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ وانس وابی قتادہ وعبد اللہ بن عمرو قال ابو عیسیٰ، اور یعنی انہوں نے کہا کہ اسی باب پر، اسی مضمون کے اوپر ابی ہریرہ سے بھی، عائشہ سے بھی، انس سے بھی، وابی قتادہ وعبد اللہ بن عمر، ان سب سے رضی اللہ عنہم، ان سب سے بھی مروی ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عبادہ حدیث حسن، اور یہ جو عبادہ والی حدیث ہے یہ بالکل حسن ہے. وروا هذا الحديث الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن صامت ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور عبادہ بن صامت سے یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے ہے کہ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا ہے. اور قال وهذا اصح، کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ صحیح ترین بات یہی ہے، یہ حدیث سب سے صحیح ہے. اور یہ امام ترمذی ہی ساری یہ بات کر رہے ہیں.
والعمل علی ھذا الحدیث فی القراءۃ خلف الامام، اور یہ امام کے پیچھے قرأت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ اس کے اوپر عمل کی حدیث ہے. اور عند اکثر اہل العلم، اور اکثر اہل علم اسی چیز کو لیتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلف امام جو قرأت ہے اس کے حوالے سے یہی عمل اکثر اہل علم کا ہے. من، اور نہ صرف اہل علم میں سے کون، پھر آگے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے، اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صحابہ کرام میں سے اکثر جو اہل علم، یعنی ان میں جو معتبر صحابہ کرام، جو بڑے عالم قسم کے فقہا صحابہ کرام ہیں، ان کا یہی عمل تھا. والتابعین، اور تابعین کا بھی یہی عمل تھا. وهو قول مالک بن انس وابن المبارک والشافعی واحمد واسحاق یرون القراءۃ خلف الامام، اور یہ باقی دیگر جو ہے انس بن مالک اور مبارک اور شافعی اور احمد اور اسحاق، ان سب کا بھی اس معاملے میں یہی طرز عمل ہے. اور ان تمام احادیث سے مختصراً آپ کے سامنے چند چیزیں بیان کی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سورۃ الاعراف کی آیت، اس میں جو بیان کیا گیا ہے کہ خاموش رہو، اس سے مراد دوسری قرأت ہے. جیسے اس اوپر والی حدیث میں واضح ہے کہ اور چیزیں نہیں پڑھنی ہم نے. امام جب کچھ بعد میں سورۃ الفاتحہ کے کچھ بھی پڑھے، اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، غور سے سنیں گے، خاموش رہیں گے. لیکن اس سے پہلے جب سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، ہم بھی اس کو ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا ہے. اور اگر یہ بھی سپوز کر لیتے اگر سورۃ الفاتحہ سمیت کچھ بھی نہ پڑھنے کو درست سمجھا جائے، جیسے کہ یہ قرآن کریم کی آیت کو اسی میننگ سے لے لیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، تو پھر قرآن اور حدیث میں ایک ٹکراؤ آتا ہے. یعنی کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ خاموش رہو، کچھ بھی نہ پڑھو، جبکہ حدیث کہہ رہی ہے کہ فاتحہ کو ضرور پڑھو. تو اگر ہم اس بات کو لیں کہ نہیں اس آیت پہ عمل ہوگا، حدیث پہ نہیں عمل ہوگا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ایک صحیح حدیث قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے، جو کہ محال ہے، ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن کریم سورۃ النجم میں ارشاد فرماتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے، اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف وہ کام، وہ باتیں بولتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت ان کی طرف وحی کرتے ہیں. وہ احادیث کی شکل میں، وہ سنت کی شکل میں، اور وہ قرآن کی شکل میں، ہر شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو اس لیے ان کے درمیان میں ایک تعلق ہے. اگر ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے تو یہ اصل میں دین کے اندر ایک چیز کو ماننا اور دوسرے کو چھوڑنے کے برابر ہے. اور یہ احادیث قرآن کریم کی اسی آیت کی وضاحت فرما رہی ہیں. اور اس کے بعد آگے مضمون کو لے کے چلتے ہیں. تلاوت جب ہم قرآن مجید کی کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے فضائل اور مسائل ختم ہوئے، اب اس کے بعد قرآن کریم کی جب تلاوت شروع کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو پڑھنا چاہیے. اور اس حوالے سے علماء کا جو ہے جو ایک راجح موقف ہے وہ یہ، اس پہ بھی بہت بحث ہے کہ اس کو پڑھنا واجب ہے، سنت ہے، پڑھنا ہی نہیں ہے یا پڑھنا ہے. کچھ کہتے ہیں اس کو شروع میں بھی پڑھنا ہے، آخر میں بھی پڑھنا ہے. کچھ کہتے ہیں سرے سے اگر زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے تو وہ بھی کافی ہے. کچھ کہتے ہیں رمضان میں صرف ایک دفعہ شروع میں پڑھ لیا، باقی آخری رمضان میں پڑھ لے، وہ بھی ہے. تو بہت سی لمبی بحثیں ہیں، لیکن جو جمہور کا قول ہے وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی یہ مستحسن ہے، اچھا ہے اور بہتر ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور لیکن اگر کوئی شخص بھول جائے، نہ پڑھے تو جائز ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. اور اس کو پڑھنا ضروری اور مستحسن اور مستحب اس وجہ سے کیونکہ خود اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 98 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن کی قرأت کرو تو اللہ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگ لیا کرو. تو جب اللہ رب العزت نے یہ خود حکم فرمایا ہے تو، اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث میں بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے، پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھتے، اور اس کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھتے، اور پھر فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح پڑھنا بھی ثابت ہے کہ ان الفاظ کو کہا جائے. الفاظ کے حوالے سے بھی علماء کی مختلف رائے ہیں کہ یہ پڑھا جائے یا یہ، تو اس میں جس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کم سے کم اس بات کو پڑھا جائے. آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ہر سورت کی ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی رہتی ہے، اور یہاں پر سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس حوالے سے مختلف باتیں ہیں، یہاں پر بھی علماء کا اختلاف ہے اور مختلف اس میں باتیں کی جاتی ہیں کہ آیا ہر سورت کی یہ بسم اللہ جو ہے کیا یہ مستقل آیت ہے
یعنی کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے یا صرف شروع میں لکھی گئی ہے، یا یہ سورت کی آیت تو نہیں ہے لیکن آیت کا کچھ حصہ ہے، یعنی ہاف آف دا آیا یا پارٹ آف دا آیا ہے، یا یہ صرف سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ہے، یعنی باقی سورتوں کی تو آیت نہیں ہے لیکن سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، کچھ کا یہ بھی خیال ہے۔ اور اسی طرح یہ کسی بھی سورت کی آیت نہیں ہے، اور اسے ہر سورت کے شروع میں صرف دوسری صورتوں سے ممتاز کرنے کے لیے لکھا گیا، جیسا صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تک دو صورتوں کے درمیان میں فرق کو نہیں پہچانتے تھے جب تک جبرائیل آ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے تو اللہ کے نبی کو پتہ چل جاتا کہ اب پہلی صورت ختم ہو گئی اور اب یہ اس کے بعد نئی صورت شروع ہونے لگی ہے، یعنی دو صورتوں کے درمیان وقفہ اور نئی صورت کی ابتدا کا اس سے پتہ بھی چلتا ہے۔ اور اس طرح یعنی مختلف رائے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر موقف کیا ہے؟ دو میجر موقف ہیں۔ جو قراء ہیں مکے کے اور کوفے کے قراء جو ہیں وہ فاتحہ سمیت ہر سورت کی آیت اس کو قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن میں ہر سورت کی ایک مستقل آیت ہے، سوائے سورۃ التوبہ کے، سورۃ التوبہ کے اندر شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی مستقل آیت ہے، یعنی آیت نمبر 1 اس کو کہا جائے گا۔ اور جبکہ جو مدینہ اور بصرہ اور شام اور اس کے قراء ہیں وہ اس کو کسی بھی صورت کی آیت نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ کسی بھی صورت کی سمیت سورۃ الفاتحہ کی آیت نہیں ہے، ہاں ہر ایک کے شروع میں پڑھی جائے گی، جیسا کہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تو پتہ چلتا کہ اب یہ نئی صورت ہے، تو ہر صورت کے شروع میں لکھی جائے گی۔ یعنی یہ اصل میں یہ سمجھے کہ یہ صرف اس کے آیت ہونے اور نہ ہونے میں ایک بحث ہے، ورنہ ہم جب بھی کسی صورت کو شروع میں پڑھیں گے، یعنی جو ہمارے لیے حتمی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی صورت کو شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے، ورنہ اس میں یہ جو بحث یہ علمی بحثیں ہیں اور علم علماء کے اپنے اپنے دلائل اور اپنی اپنی باتیں ہیں۔ اور لیکن ہمیں یہ یاد رہنا چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں، جیسے سبع مثانی اس کا نام بھی قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی آیا، تو اس کی 7 آیات ہیں۔ جو اس کو 7 آیات میں سے گنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تو وہ آخری غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو اور انعمت والی ان دونوں کو ایک ہی آیت شمار کرتے ہیں، یعنی وہ 7 پوری کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ کو اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اور باقی کو 6 کر لیتے ہیں، یعنی آخری 2 آیت مکس کر کے ایک آیت بنتی ہے۔ اور جو بسم اللہ کو نہیں علیحدہ سے سمجھتے اس کو ایک آیت کے طور پہ نہیں گنتے، تو وہ آخری کو 2 پارٹ کر کے تو اس کو 7 یعنی 7 رہتی ہے، یعنی اس میں صرف یہ گنتی کا اختلاف کہہ لیں، یہ بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، اور اصل چیز قرآن کریم کی ویسے کی ویسی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن میں بھی اختلاف ہے، تو الحمدللہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بسم اللہ بھی شروع میں پڑھی جائے گی اور اس کے بعد 7 کی 7 آیات اسی ترتیب سے انہی الفاظ کے ساتھ سیم ٹو سیم پڑھی جائیں گی، یہ صرف ایک گنتی کا اور علمی طرح کا اختلاف ہے۔ باقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بہت سی احادیث اور اس کی اہمیت اور اس کو ہر چیز کے شروع میں پڑھنا وہ ہمیں ہمارے سامنے احادیث میں ہے کہ اس کو وضو سے پہلے پڑھنے کے حوالے سے ہے، اسی طرح اس کو ذبیحے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور اسی طرح ایون جماع کے سے بھی پہلے بسم اللہ کو پڑھنا، یہ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں شریعت میں ملتی ہیں کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کو پڑھا جائے، بسم اللہ ہر کام میں برکت کو ڈال دیتی ہے، بسم اللہ سے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہر کام کے اسی طرح کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور آخر میں الحمدللہ یہی جو سورۃ الفاتحہ سٹارٹ ہوگی، تو الحمدللہ اور بسم اللہ کا آپس میں بہت ایک گہرا تعلق بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا مطلب کیا ہے؟ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ ساتھ اللہ کے، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من سے یہ حرف جر ہے، من سے، الشیطانی شیطان کے، شیطان سے، اور شیطان کا مطلب کیا ہے؟ علماء لغت وغیرہ نے لکھا ہے کہ شیطان کا مطلب ہے دور کیا جانے والا، یعنی یہ شیطان جس کا اصل میں نام کچھ اور تھا، جب یہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا نام شیطان رکھ دیا گیا کہ اللہ کی رحمت سے یہ دور ہو گیا، اور اس کو اللہ نے اپنی قربت سے بھی دوری دے دی اور اس سب کو زمین پر اس کو بھی بھیج دیا۔ اور اسی طرح الرجیم رجم کیا جانے والا، اور اس سے بھی مراد رجیم کا مطلب بھی اصل میں دور ہے، یعنی دور کیا جانے والا، یعنی جس کو دور کر دیا جائے، جیسے مار مار کے کسی چیز کو دور کر دیا جاتا ہے تو اسی لیے رجم کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ تو یہ مردود، یعنی جس کا مطلب مردود ہم عام میننگ میں کرتے ہیں، یعنی دور کیا گیا، اللہ کے رحمت سے محرومی ہی محرومی ہے اس شخص کی، اس شیطان کی، تو ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آتے ہیں اس شیطان مردود سے۔ اور اس کے حوالے سے ایک بہت اہم بات یہ ہے
ابن کثیر نے بڑی ایک زبردست قسم کی بات لکھی ہے، وہ یہ کہ دو طرح کے کافر ہیں. کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کا انکار کر دے یا اللہ کے اطاعت کا انکار کر دے، اللہ کا کہنا نہ مانے. اور کافرین کو ہم جانتے ہیں دنیا میں، کافر مشرک اور جو لوگ ہیں. اور ان میں سے ایک کافر شیطان بھی ہے جس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے سے انکار کیا، اور اللہ رب العزت نے سجدے کا حکم دیا تو نہ مانا، بلکہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا، تکبر کیا. تو یہ جو دنیا میں موجود کافر ہیں یہ نظر آتے ہیں، جبکہ یہ شیطان نظر نہیں آتا ہے. اور یہ جو دنیا کے کافر ہیں، اگر انسان ان سے لڑتا لڑتا مر جائے، یہ کافر اگر انسان کو مار دیں تو ایسے شخص کو شہید کہتے ہیں. یعنی اگر انسان کوئی مومن کفار کے ہاتھوں لڑتا لڑتا مر جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شہید بولتے ہیں. لیکن اگر کوئی شیطان کے ساتھ لڑتا لڑتا مر جائے تو وہ شخص بھی راندہ درگاہ کافر بن جاتا ہے. یعنی وہ شہید نہیں ہے، ٹوٹلی اپوزٹ. کیونکہ شیطان سے لڑتا لڑتا وہ مر گیا ہے، یعنی شیطان نے اس کو مار دیا، یعنی شیطان جیت گیا. شیطان نے اس شخص کو مار دیا، مطلب یہ کہ شیطان اس سے جیت گیا ہے. اور شیطان جس شخص سے جیت جائے، مطلب شیطان کے یہ شخص تابع ہو گیا تھا. اور ابن کثیر نے لکھا کہ ایسا شخص جو ہے، یعنی شیطان کے ساتھ لڑنے والا بندہ تو کہہ لیں کہ وہ تو ہار گیا، لیکن ان کفار کے ہاتھوں جو دنیا میں نظر آنے والے ہیں، ان سے لڑتا ہوا شخص جو ہے وہ شہید کہلاتا ہے. تو یہ بڑی ایک زبردست اور انوکھی ڈفرینٹ بات ہے. اور یہ بھی کہ انسان کیونکہ دوسرے کفار کو ان کو دیکھ سکتا ہے، ان کی چالوں کو پہچان سکتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں بولا. یعنی ایسی کوئی بات نہیں سکھائی کہ جب بھی کوئی ایسے کفار کے ساتھ مقابلہ ہو تو تم بیٹھ کے اعوذ باللہ پڑھو. نہیں، ان کے ساتھ آپ کو لڑنا ہے کیونکہ نظر آ رہے ہیں. آپ بھی تدبیر کر سکتے ہیں، وہ بھی تدبیر کر سکتا ہے، لیکن شیطان ہمیں نظر نہیں آتا ہے، اس کی چال ہم پر بھاری پڑتی ہے. تو اس لیے اس کی مقابلے کے لیے ہم خود نہیں اپنے آپ کو، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. شیطان کے مقابلے کے لیے آپ کو اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی چالیں ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس لیے شیطان سے بچنا جو ہے وہ اور طرح. اور اسی طرح کیونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، ہم پر اس کا پلڑا بھاری رہتا ہے، تو شیطان کو اللہ نظر نہیں آتا تو اللہ کا پلڑا شیطان پر بھاری رہتا ہے. یہ بھی ابن کثیر نے لکھا ہے کہ شیطان کو کیونکہ یعنی شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، تو ہم اللہ کی پناہ میں جاتے ہیں. اور شیطان کا پلڑا ہم پہ تھوڑا سا بھاری ہے. ہاں، اللہ کے نیک بندے اس کے چکر میں نہیں پھنستے. اور اس کے اوپر جائیں تو شیطان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ شیطان کی ہر حرکت کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے. تو شیطان اللہ کو بھی تابع اور قابو نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت اس کو پوری طرح قابو کرنے والے اور اس کو پکڑنے والے. تو آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھی 7 اسمی نام اللہ ہی اللہ کے، یعنی 7 نام اللہ کے. الرحمن جو رحمان ہے، یعنی اللہ کی صفت بیان آگے کی جا رہی ہے، جو رحمان ہے. الرحیم اور رحم کرنے والا ہے. اور یہاں پر الرحمن اور الرحیم جو ہیں یہ دونوں جو ہے یہ کہہ لیں یہ بلاغت کے اور بہت زیادہ یعنی کسی چیز کی کثرت کے سیغے ہیں، جس میں کسی چیز کے اندر بہت زیادہ طاقت اور کثرت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس مبالغے کے سیغے جنہیں کہا جاتی ہے، مبالغے کے سیغے ہیں، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان. اور اسی والے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ الرحمن جو ہے رحیم سے بھی زیادہ مبالغے والا ہے. الرحمن کے اندر رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ الرحمن جو ہے یہ اللہ رب العزت مومنوں پر بھی اور کفار پر بھی، اپنے ماننے اور نہ ماننے والے سب پر رحیم، سب پر مہربان ہے. یعنی اور یہ اس کی جو ہے جگہ جو ہے وہ یہ دنیا ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت جو ہے کافر کو بھی دے رہا ہے اور مومن کو بھی دے رہا ہے. کافر کو بھی اسی طرح پال رہا ہے جس طرح مومن کو پال رہا ہے. تو اللہ رب العزت سب کے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے. تو یہ الرحمن کی صفت ہے کہ وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، چاہے وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں، یعنی اتنا مہربان ہے. اور جبکہ الرحیم کی جو صفت ہے یہ قیامت کے دن اللہ رب العزت صرف مومنوں کے ساتھ رحم فرمائے گا. اس دن کافروں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا اور کافر اس دن جہنم کا ٹھکانہ بنے گا، جہنم ان کا ٹھکانہ بنے گا. اللہ رب العزت ہم اس سے محفوظ فرمائے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ابتدا ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، الرحمن جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. الحمد تعریفات ہیں یا شکر ہیں، اس کے دونوں مطلب بھی دیے جاتے ہیں، تعریف بھی اور کلمہ شکر بھی ہے یہ، اور کلمہ تعریف بھی ہے.
اور ال کو ساتھ جو لگایا گیا ہے یہ خاص کرنے کے لیے بھی، یعنی جو تعریف ہے وہ خاص صرف اللہ کے لیے، ال لگا دے تو چیز خاص ہو جاتی ہے، تو صرف تعریفیں جو ہیں اللہ کے لائق ہیں اور کسی کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ اور ال استغراق کے لیے بھی، یعنی کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی تمام تعریفیں، یعنی کوئی خاص تعریفیں نہیں کہ صرف یہ چیزوں میں تو اللہ کی تعریف کی جائے گی، فلاں فلاں چیز میں اللہ کی تعریف نہیں بنتی، یہ تو فلاں کی تعریف ہے۔ ہر چیز جو بھی انسان چاہے کرے یا کوئی بھی کرے، اصل میں انسان کے اندر بھی وہ کوالٹیز پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو لہٰذا آخر کار تعریف اللہ ہی کی بنتی ہے۔ یعنی یہ پوری انسان اگر آج اتنا جینیس اور اتنا بڑی ٹیکنالوجی حاصل کر لی اور بڑا جناب چاند پر پہنچ گیا اور بڑے اس نے ستاروں پہ کمند ڈال دی، تو یہ ساری کی ساری کی تعریف بھی اللہ ہی کے لائق ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اس انسان کو پیدا کرنے والے ہیں۔ تو اصل میں تمام طرح کی تعریفات، اس میں تمام کا بھی معنی ہے اور اس میں خاص کا بھی معنی ہے کہ خاص اللہ رب العزت کے لیے، یعنی تمام طرح کی تعریفات خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ مطلب نکلے گا، للہ، اللہ کے لیے۔ اور اللہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہے۔ عربوں میں بھی یہ اس سے پہلے کبھی مستعمل نہیں تھا۔ اللہ کا جو نام ہے، بعض عرب تو یہ کہتے ہیں یہ کسی چیز سے نہیں بنا ہے، یہ خود ہی ایک اس میں جامد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس مکس کر کے اور کچھ اور طریقے سے بنا ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے، لیکن اللہ کا نام ہے۔ اور اسی طرح بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہی اس میں اعظم ہے، یعنی اللہ کا یہ لفظ ہے، یہ جو ذاتی نام ہے، یہی اصل میں اس میں اعظم ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی جلالت ہے۔ اور ربی، للہ، اللہ کے لیے، یعنی الحمدللہ، تمام طرح کی تعریفات اور شکر اور خصوصاً صرف اللہ ہی کے لیے، لی کے لیے، اللہ ہی اللہ۔ ربی جو رب ہے، رب مطلب جو پیدا کرتا ہے، جو پالتا ہے، پھر پال کر یعنی اس کی پوری طرح پرورش کرتا ہے، یعنی وہ پیدا کرنے سے لے کر اس کو پالنے تک اور اس کی آخر تک، یعنی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کے بارے میں تدبیر کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، پلان کرتا ہے، ہر چیز اس کے حوالے سے جو ہے اس کے ذمہ ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور یہ رب کا لفظ جو ہے یہ بلا اضافت کسی اور کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں شخص بھی میرا رب ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ رب العائلہ ہے، یہ صرف فلاں ایک خاندان کا پالنے والا، یعنی جیسے کوئی خاندان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کو خاندان کو پال رہا ہے، تو صرف ایک اضافت کے ساتھ ایک مخصوص دائرے کار کے اندر یہ نام بولا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عام کر کے کسی شخص کے لیے، غیر اللہ کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ العالمین، عالمین کا رب ہے یہ، یعنی یہ تمام کائنات کو پالنے والا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم بذات خود جو ہے یہ جمع ہے، یعنی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ عالم کہلاتی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کا اس احاطے کو مزید بڑا کرنے کے لیے اور ہمارے سامنے اس کی اہمیت کو اور بڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عالم کی بھی جمع ذکر کر دی کہ عالمین، جتنے بھی عالم ہیں۔ اور آج سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھیں تو بعض لوگ، یہ بھی ایک نئی ڈسکوری ہے کہ لوگ پہلے کہتے تھے یونیورس، یونی مطلب ون، ورس مین یہ کائنات، ایک کائنات، اب ایک نئی تھیوری ہے ملٹی ورس، یعنی کائناتیں ہیں بہت زیادہ، یعنی آج انسان سائنٹیفکلی بھی یہ پروو کرتا ہے کہ کائنات ایک نہیں ہے، اور یہ کائنات اور عالم جو ہے ایک نہیں ہے، اور بہت سے عالم ہیں، باقی اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اس کا پہلے ترجمہ گزر چکا بسم اللہ کے ضمن میں کہ وہ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالکی مالک ہے، بادشاہ ہے، یومی دن کا، الدینی بدلے، یعنی یہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو اصل میں اللہ رب العزت جو ہے وہ آف کورس اس کائنات کا ابھی بھی مالک ہے، لیکن آج لوگوں نے اپنے بہت سے دوسرے مالک بھی بنا رکھے ہیں۔ آج بہت سے بادشاہ ہیں دنیا میں، حکومتیں کرتے ہیں اپنے اپنے ضمن میں، اپنے اپنے چھوٹے سے احاطے کے اندر، لیکن قیامت والا دن ایک ایسا دن ہوگا، اس لیے یہاں پر بدلے کے دن کا مالک خصوصاً کہہ دیا گیا کہ آج تو اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے تمہیں کہ ایک شخص جو ہے اپنے خاندان کے اوپر مالک بنا ہوا ہے، اور اسی طرح ایک بادشاہ اپنے پورے کے علاقے کا مالک ہے، لیکن قیامت والا دن آئے گا جب بدلے کا دن ہوگا، تو اس دن اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی مالک نہیں ہوگا، یعنی اس دن اس کے علاوہ کوئی بھی چھٹکارا، اور اس دن کوئی بھی آپ کی مدد کرنے والا، کسی کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورۃ الفاطر میں، غافر میں یہی بات فرمائی ہے کہ لمن الملک اليوم، اللہ رب العزت قیامت والے دن فرمائیں گے، خود اللہ رب العزت پکاریں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے، یعنی دنیا کے بادشاہ آج جواب دیں، جبکہ اس وقت اللہ رب العزت
اسرافیل کو سور میں پھونکنے کے لیے حکم دے چکے ہوں گے اور کہیں گے کہ اب تم بھی آخر میں، یعنی پہلی پھونک میں پوری کائنات کے لوگ سو گئے، مر گئے، پھر پوری کائنات کو ختم کر دیے گا دوسری میں، پھر تیسری میں اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ اب تم بھی ختم ہو جاؤ، یعنی کائنات میں کوئی نہیں بچے گا سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے. اور تب اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج کدھر گئے دنیا کے بادشاہ. اور پھر خود ہی اللہ رب العزت جواب دے گا للہ الواحد القہار، کہ یہ جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ واحد ہے اور وہ قہار ہے، وہ بڑا غضبناک ہے. آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک و اور ایاک تیری ہی یا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. اور ہم یہ جو بات کر رہے ہیں کہ تیری ہی یا صرف تیری، اس کے اوپر گرامر کے حوالے سے دیکھیں تو اصل میں جو جملہ فعلیہ بنتا ہے وہ ہمیشہ فعل سے شروع ہوتا ہے، یعنی عبادت ایک فعل ہے اور یہ فعلیہ جملہ ہے، لیکن اس کا یعنی اگر عام روٹین میں بنایا جائے تو اس طرح بنے گا، بلکہ بالکل عام کیا جائے تو بنے گا نعبدو کا، اس کا مطلب ہے تیری عبادت ہم کرتے ہیں، نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن کا کو بھی یا کا کر دیا گیا، یعنی تیری ہی، اس میں ایک مفہوم تاکیدی آیا کا صرف لگانے کے بجائے یا کا، کیونکہ اس کو علیحدہ کیا گیا ہے، کا کو توڑا گیا ہے، ساتھ ضمیر کو توڑ کے شروع میں لایا گیا ہے. اور جب ضمیر کو شروع میں لایا جاتا ہے، یعنی ضمیر نعبدو کا اینڈ پہ آنا چاہیے تھا، اس کو شروع میں لایا گیا، تو شروع میں لانے کے لیے اس کے ساتھ یا لگا دیا جاتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کا کو یا کسی بھی ضمیر کو شروع میں لایا جائے تو ساتھ یا لگایا جاتا ہے. ایاہو ہم بولتے ہیں، ایاکا یعنی کا کے ساتھ یا لگانا ضروری ہے، تو شروع میں لایا گیا. اور نعبدو کو بعد میں لے کے آیا گیا، تو مقدم کرنے سے اس میں زور اور تاکید پیدا ہوگی کہ صرف تیری ہی، یعنی اس میں خصوصیت پیدا ہوگی کہ خاص کر صرف نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہم مدد بھی کسی سے نہیں مانگتے. اور یہ آیت تھی جہاں پر اللہ رب العزت نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں، یعنی سمجھے یہ ایک ایگریمنٹ ہے میرے اور میرے بندے کے درمیان میں، اور اگر بندہ میرے ایگریمنٹ پہ پورا اترتا ہے تو جو اس نے مجھے کہا میں نے اس کو دے دیا، جو مجھ سے سوال کرے گا اس کو دیا جائے گا. اور ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اسی ایگریمنٹ کو ہر روز توڑتے ہیں. ہم اللہ کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور باہر آ کے ہم اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارتے ہیں، ہم غیروں سے مدد مانگتے ہیں، غیروں کے دروں پر سجدے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر دھاگے باندھتے ہیں، ان سے امیدیں رکھتے ہیں، ان سے خوف رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری عبادات ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرتے ہیں، جبکہ ایگری کر کے آئے تھے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور پھر اس کے بدلے میں ہم اللہ سے یہ بات کر کے آئے تھے، ایگریمنٹ کیا تھا ایاک نستعین، کہ ہم جب عبادت تیری کرتے ہیں تو پھر مدد بھی تو تجھی سے مانگیں گے. تو اللہ رب العزت نے بھی وعدہ اس پہ کیا تھا کہ ہاں میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تم مجھ سے مانگو گے. تو کیونکہ انسان اپنے وعدے سے مکر گیا، اور مدد میں بھی دوسرے حصے میں بھی انسان اپنے وعدے سے مکر گیا، اور ہم مدد بھی کسی اور سے چاہنی شروع کی، عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی اور مدد بھی اللہ کے علاوہ کسی کی مانگی. تو اس کے ضمن میں صرف مختصراً توحید کی 3 اقسام ہیں، صرف انتہائی مختصر بات کروں گا کہ توحید کی 3 اقسام ہیں، کیونکہ یہاں پر توحید کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، استعانت کا ذکر ہے، یہ سب عبادات ہیں. تو عبادت کو پہلی بات تو یہ کہ عبادت اصل میں کیا ہے. تو ابن کثیر لکھتے ہیں کہ شریعت میں کمال محبت، یعنی عبادت 3 چیزوں سے بنتی ہے. اس میں محبت ہونی چاہیے کمال درجے کی، اس میں خضوع یعنی تذلل اور خشوع یعنی اپنے آپ کو نیچا دکھانا، حقیر کرنا، اس کو بڑا سمجھنا، دوسری چیز یہ ہوا کرتی ہے. اور تیسری خوف، یعنی کیا چیزیں؟ محبت، خضوع اور خشوع، تذلل، اور تیسری چیز خوف، ان کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے. اور اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے وتعاونوا، اور یعنی بعض لوگ عبادت کے اعتبار سے وہ کہتے ہیں، یعنی اسی سے وہ مطلب نکالتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. لیکن یہ بات جو ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی سے بھی تو مدد مانگتے ہیں نا، جب ہمیں مدد کی ضرورت پڑتی ہے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور کہیں ادھر ادھر چلے گئے، تو وہ اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دے رکھی ہے کہ جس چیز میں جو شخص جس کے کنٹرول میں جو چیز ہے اس حوالے سے اس کی مدد مانگی جا سکتی ہے تحت الاسباب.
یعنی ایک شخص، ان کے پاس قرآن کریم ہے، میں ان سے قرآن کریم مانگ سکتا ہوں، ان کی جیب میں 10,000 نہیں ہے فار ایگزامپل اس وقت، تو میں ان سے مانگوں، یہ کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی اسباب کے تحت تو میں ان سے چیزیں مانگ سکتا ہوں. ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، میں اس سے دوائی مانگ سکتا ہوں. شفا مانگ سکتا ہوں؟ شفا نہیں مانگ سکتا. علاج مانگ سکتا ہوں، وہ مجھے دوائی دے دے، لیکن کیا اس دوائی سے ٹھیک بھی ہوں گا کہ نہیں، یہ نہیں مانگ سکتا. یہ اس کے پاس ہے ہی نہیں. تو جو چیز جس کے پاس نہیں ہے اس سے نہیں مانگی جا سکتی. تو شفا اللہ کے پاس ہے، وہ اس سے مانگی جائے گی، لیکن دوائی ڈاکٹر سے مانگی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت نے خود کہا ہے قرآن میں تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کی مدد کرو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. توحید کے حوالے سے عبادت 3 اقسام ہیں: توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات. ربوبیت کے اندر اللہ رب العزت کو رب ماننا، جو پیچھے ہم ذکر کیا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. تو اس توحید ربوبیت کے اندر سوائے جو ملحد لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے نہیں، یا زندیق جو ہیں، ان کے علاوہ ہر شخص انکلوڈنگ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو مانتے تھے اور توحید ربوبیت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. اور دوسرا توحید اسماء و صفات، اللہ کے اسماء اور صفات میں اللہ کو ایک ماننا، وہ کسی اور میں نہ ماننا، کہ سننے کی طاقت جس طرح اللہ سن سکتا ہے کوئی اور نہیں سن سکتا. یعنی اللہ رب العزت کی ذات زندہ اور قیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں رہ سکتا. ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جان نے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص اب قبر میں بھی زندہ ہے اور وہ میری بات سنتا بھی ہے، جبکہ سننے والا بھی صرف اللہ ہے، یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے اور وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح زندہ رہنا صرف اللہ کی صفت ہے. یہ مردہ اندر کیسے زندہ ہو گیا؟ تو یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی. تو یہ توحید اسماء و صفات ہے. توحید ربوبیت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، اور اسی میں بہت سی چیزیں اہم ہیں، ایک صرف آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت سورۃ المومنون آیت 84-89 میں فرماتا ہے، 84 سے 89 میں، کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان اور جو اس کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تمہیں پتا ہے تو بتاؤ کس کا ہے. سیقولون للہ، یہ خود کہیں گے، یعنی کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے، جن کو اللہ نے کافر کہہ دیا ہے، جو مشرک ہیں، وہ خود وہ کہیں گے. اللہ رب العزت ان کی بات کر رہا ہے کہ وہ کہیں گے، آپ ان سے بھی پوچھیں گے نا تو وہ کہیں گے وہ اللہ کر رہا ہے. یعنی زمین و آسمان میں یہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا. لیکن آج مومن کیا یہ مانتا ہے اللہ کا؟ مومن تو بہت سو کے در پہ جاتا ہے یہی زمین و آسمان کی چیزوں کو مانگنے کے لیے، کہ مجھے دولت دے دو، مجھے بچہ دے دو، مجھے اولاد دے دو، مجھے عزت دے دو، مجھے شہرت دے دو. زمین و آسمان میں جو چیزیں ہم ان سے مانگ رہے ہیں، جبکہ وہ ملکیت اللہ کی ہے. کل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. آپ فرمائیے کہ آسمانوں کا رب اور سات آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ قل افلا تتقون کل من بیدہ الملکوت کل شیء. آپ پوچھئے، آپ فرمائیے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کی ملکیت. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور جو یعنی کون ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے اور کوئی بھی اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دے سکتا. سَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ انقریب وہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے. یعنی مشرک تو کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. آج ہم میں کیا ہے؟ ایک شعر آپ نے مشہور سنا ہوگا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. ہم کہتے ہیں کہ شاہ کون ہے؟ حسین. بادشاہ بھی کون ہے؟ وہ حسین. جبکہ اللہ رب العزت اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لمن الملک، ملک کس کا ہے؟ اور کفار مکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اللہ کا ہے. لیکن آج ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بادشاہ تو حسین ہے اور دین کی پناہ کرنے والا بھی حسین. جبکہ آیت میں آیا کہ من یجیر ولا یجار علیہ، کہ کون ہے جو پناہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا. لیکن پناہ میں بھی اور ہر چیز میں، یعنی بہت تفصیلی بات ہے، اس میں نہیں جاتے. تو یعنی ان معاملات میں جن میں مسلمان پہلے متفق تھے اور صرف مشرکین بھی حتیٰ کہ ہمارے ساتھ متفق تھے، آج مسلمان اس سے باہر نکل چکے ہیں. ہمیں توحید کی اللہ رب العزت جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگیاں توحید میں گزریں. آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا ہمیں دکھا، الصراط المستقیم سیدھا راستہ. اہدنا اس کا مطلب ہے ہمیں دکھاؤ یا رہنمائی کیجیے. اس کے کئی معنی ہیں. رہنمائی کے حوالے سے بھی راستہ ہمیں دکھا دینا صرف، یا پھر راستے پر انگلی پکڑ کے چلا دینا، یا پھر آخر تک منزل تک پہنچا دینا. یہ سب اہدنا کے معنی میں آتا ہے. اور اسی طرح توفیق کو بھی اہدنا کے معنی میں دیا جاتا ہے. یعنی اہدنا الصراط المستقیم مطلب ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دیجیے، یا پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، یا اس پر چلا دیجیے اور منزل تک پہنچا دیجیے. یہ سب اس کے مطلب میں شامل ہے. یعنی ہمیں صرف دکھا بھی دیں گے تو ہم نہیں جا سکتے.
ہمیں کنٹرول بھی ہمیں ہماری پوری لائف کو اپنے کنٹرول میں لے لیجئے اور ہمارا کوئی بھی کام اللہ رب العزت کے علاوہ اس کی مرضی کے علاوہ نہ ہو، تو ہر لحاظ سے ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے، اس کی ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اور یہ اصل میں اسلام ہے۔ صراط المستقیم کا مطلب یعنی پورے کا پورا اسلام، یعنی ہمیں اسلام پر چلا دیجئے، ہمیں اسلام کی توفیق دے دیجئے، اسلام کے اندر جو بھی احکامات ہیں ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ آگے صراط الذین، اور وہ راستہ کون سا ہے اس کی مزید اللہ رب العزت خود وضاحت فرماتے ہیں۔ صراط وہ راستہ، الذین وہ لوگ جو، انعمتا نعمت کیا علیہم ان پر، یعنی جن کے اوپر نعمت کی گئی، یعنی ان کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا۔ اور یہ کون ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا؟ اللہ رب العزت سورۃ النساء آیت 69 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ کون ہیں جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں؟ نمبر ایک کہ یہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں کن کے ساتھ ہوں گے؟ جہاں پہ جن کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ایسے راستے پر چلانا جن پر نعمتیں نازل ہوئی، اور نعمتیں کن پر نازل ہوئی؟ اللہ نے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من نبیین، وہ نبی ہیں، یعنی ہمیں اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرنا، قیامت والے دن ہم نبیوں کی صف میں ان کے ساتھ ہوں، اور والصدیقین، اور ہم صدیقین کے ساتھ ہوں، نہ صرف قیامت میں، اس دنیا میں بھی ہم انہی کا راستہ اپنائیں جو نبیوں کا راستہ تھا، جو تکلیفوں والا، دعوت و تبلیغ والا، اور دنیا کے اوپر اپنا یقین کرنے والا نہیں بلکہ آخرت کی طرف ہماری توجہ کرنے والا راستہ ہو، اس پر چلانا، اور وہ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حصہ غیر المغضوبی، غیری نہ کے، یعنی اس کے علاوہ، ان کے علاوہ، المغضوب علیہم جن پر غضب ہوا، ولا اور نہ ہی، الضالین نہ ہی گمراہ جو گمراہ ہوئے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، یعنی یہ یہودی ہیں جن کے راستے سے ہٹنے یا ان کی طرف نہ چلانے کی درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا، یعنی مطلب یہ کہ جو ان کے سنت جو ہے، جو ان کا طریقہ کار ہے، جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں وہ ہم میں نہ ہو۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کو سب کچھ معلوم تھا، اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے تھے جیسے قرآن میں ارشاد ہے کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کی طرف نہیں آئے، صرف بغض، کینہ، حسد، تکبر کی وجہ سے۔ تو اس راستے سے ہٹنے کی ہمیں اللہ رب العزت سے ہم توفیق مانگتے ہیں، اور ولضالین اور نہ ہی ان کے راستے پر جن کو گمراہ کیا، یعنی ضالین سے مراد یہی ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ ان سے مراد نصارہ ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور نصارہ کا طرز عمل کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں محبت کے اندر، پیار کے اندر، اپنے نبی کے ساتھ محبت میں غلو میں پڑ گئے، ان کا مقام وہ بنا دیا جو اللہ نے ان کا مقام نہیں بنایا۔ وہ بہت جلیل القدر اور اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اور انہوں نے تین میں سے تیسرا، یعنی ان کا مقام انہوں نے بڑھا کر نبی سے خدا کی طرف لے گئے۔ تو یہی اسی کی نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ ہم بھی کہیں اپنے نبی کا مقام، اپنے نبی کو نبوت سے ہٹا کر خدائی پر نہ پہنچا دیں، کہ جیسے لوگوں نے اشعار کہے ہیں کہ وہی جو مصطفی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ تو یہ کفریہ اشعار ہیں، اور یہ کفریہ باتیں ہیں اس طرح کہنا۔ اللہ رب العزت کی ذات اپنے عرش پر مقیم ہے، اور وہ خالق مالک ہے، اور یہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے اور مخلوق ہیں۔ اور اس کے آخر میں صرف آخری بات وہ یہ کہ سورۃ الفاتحہ کا جب اختتام ہوتا ہے تو اس کے آخر میں آمین کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ ابن ماجہ اور ابن کثیر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جہری نمازوں میں بلند آواز سے آمین کہتے تھے، حتیٰ کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ اور اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس میں بہت سی احادیث ہیں، اس کا وقت نہیں ہے، اور اس کے معنی آمین کے کیا ہے، وہ اس طرح کے اسی طرح ہو، یعنی آپ نے جو دعا مانگی سورۃ الفاتحہ میں پوری کی پوری کہ میں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر نعمتیں ہوئی ان کے ہاتھ سے ہٹا، جن پر غضب اور جو ضالین ہوئے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ تو اس کا ایک مطلب ہے ایسا ہی ہو، اور دوسرا ہے ہمیں نامراد نہ کرنا، یعنی ہم بھی نامراد نہ ہوں، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ تو یہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔